نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. موضوعنا اليوم الكوارث والنكبات. جدید صحافتی اور میڈیائی عربی کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہمارا ایک اہم سبق ہے جس کا موضوع ہے الکوارث والنکبات، یعنی حوادثات کے بارے میں بیان کرنا۔ کوئی بھی حادثہ پیش آئے، کوئی بھی مصیبت پیش آئے، اس کو ہم عربی زبان میں کیسے بیان کرتے ہیں۔ الکوارث جمع مفرد کارثہ، کارثہ معنی حادثہ، یعنی الحزن الشدید جسے کہا جاتا ہے کوارث طبیعیۃ، قدرتی آفات، یعنی حادثات کو کہتے ہیں، یعنی شدید مصیبت کو۔ نکبات جمع ہے نکبتن کی، اور نکبہ کہتے ہیں مصیبت کو بھی، نکبہ بھی آفت اور مصیبت کو کہتے ہیں۔ جیسے منطقۃ المنکوبہ، یا یعنی مصیبت زدہ علاقے، یا منطقۃ المتضررہ، یعنی ضرر شدہ علاقے، یعنی مصیبت زدہ علاقے کو کہا جاتا ہے۔ أين كنت ساعة وقوع الزلزال، أين كنت آپ کہاں تھے، یعنی ساعة وقوع الزلزال، وقوع الزلزال زلزلہ واقع ہونا، ساعة ٹائم، یعنی زلزلے کے ٹائم آپ کہاں تھے۔ أين كنت ساعة وقوع الزلزال، زلزال جمع ہے زلازل کی، زلزلے کو کہتے ہیں۔ أين كنت ساعة وقوع الزلزال، كنت آنذاك في الطابق الثاني من المهجع، كنت آنذاك، أنا كما درستم في الدرس الماضي ظرف زمان يدل على الوقت الذي أنت فيه، یعنی كنت في الوقت الراهن، یعنی كنت في هذه اللحظة، كنت في وقت الزلزال، یعنی كنت في ساعة وقوع الزلزال۔ آنذاك کا معنی ہے کہ في ساعة وقوع الزلزال، اس ٹائم، آنا ٹائم، ذاک وہ، یعنی اس ٹائم، فی الطابق الثانی دوسری منزل میں تھا، من المہجع یعنی دارالاقامہ کے، مہجع جمع مہاجع یعنی وہ موضع نوم الطلاب۔ اما انا فكنت سائرا في الطريق فلم اشعر به، میں تو راستے میں چل رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ سائرا، سار یسیر سیرا چلنا، شعر یشعر شعورا محسوس کرنا، فلم اشعر به مجھے وہ محسوس نہیں ہوا، میں نے محسوس نہیں کیا۔ اما انا فكنت سائرا في الطريق فلم اشعر به۔ اللہ سلمك من الرعب والفزع الذي احدثه الزلزال فينا، اللہ سلمك من الرعب، اللہ نے آپ کی حفاظت کی اس خوف سے، رعب سے، والفزع یعنی اس خوف سے، فزع یفزع فزعا اس کا معنی ہے ڈرنا، بیدار ہو جانا۔ اللہ سلمك من الرعب والفزع الذي احدثه الزلزال فينا، یعنی اس خوف سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی جو زلزلے نے ہمارے اندر پیدا کیا، یعنی بعد وقوع الزلزال، یعنی هذه الحادثة قد يعني الزلزال قد أحدثت فينا الرعب والفزع كثيرا، ولكن أنت مثلا كما قلت سائرا في الطريق فلم تشعر به، الله سلمك من هذا الرعب والفزع، يعني لقد فزعنا وخفنا كثيرا بعد وقوع الزلزال
وأما أنت لقد سلمك الله من هذا الرعب والفزع باللہ علیک اخبرنی اکان شدیدن، باللہ علیک یعنی آپ کو خدا کا واسطہ، اخبرنی اکان شدیدن مجھے بتائیں کیا یہ سخت تھا، یعنی اکان الزلزال شدیدن، نعم کان شدیدن نوعا ما، جی ہاں ایک قسم کا شدید ترین تھا، وَلَقَدْ ارتج كُلُّ شَيْءٍ فِي الْمَبْنَى، مبنى عمارت کو کہتے ہیں، ارتج یرتج ارتجاجن، اس کا معنی ہے ہل جانا، عمارت کی ہر چیز ہل گئی، ارتج كُلُّ شَيْءٍ ہل گئی ہر چیز، فی المبنى عمارت میں، اتدری کم درجۃ بلغت شدته بمقیاس الزلازل العالمی، مقیاس کہتے ہیں اعلی قیاس، جس سے جو ہے نا کسی چیز کو، جیسے مقیاس الحرارہ، مقیاس الصوب، یعنی جس سے کسی چیز کو ناپا جاتا ہے، عالمی زلزلے کی جو ناپنے والی چیز ہے، اس سے اس کی جو درجے، یعنی اس کی جو شدت ہے وہ کتنے درجے تک تھی، اتدری کیا آپ جانتے ہیں، کم درجۃ بلغت شدت، اس کی شدت کتنے درجے تک پہنچ گئی، بمقیاس الزلازل العالمی، عالمی زلزلے کی نمونے کے ساتھ، سمعت فی الاخبار ان درجته قد بلغت 5.4 فی العشر، میں نے اخبار میں سنا کہ اس کی جو درجہ تھی، یعنی اس کی جو شدت کی جو درجہ ہے، قد بلغت 5 فاصلہ، فاصل اشاریہ کو کہتے ہیں، جمع اس کی فواصل، یعنی 5.4 تک پہنچ گئے، 5 فاصلتاً 5.4، 5.4 فی العشر، یعنی 5.4، اس کو عربی میں بولتے ہیں 5 فاصلتاً 4 فی العشر، یعنی 5.4۔ نعم بلغنی انہ فی ایران اشد ومن ہناک قد بدأ، جی ہاں میں نے سنا ہے کہ یہ ایران میں بہت شدید تھا اور وہاں سے یہ زلزلہ شروع ہوا، بلغنی ان الزلزال فی ایران اشد، یعنی ومن ہناک قد بدأ الزلزال، نعم قد الحق خسائر فادحة فی الارواح والممتلکات، الارواح جان، ممتلکات مال ہی اور جانی، بہت زیادہ نقصان وہاں ہوا، الحق لاحق، و خسائر نقصان، فادحة بہت زیادہ، لقد الحق خسائر فادحة فی الارواح، مال جان میں، والممتلکات مال میں، ترى یعنی ماذا ترى، ما ظنك، ما حجم الاضرار التي لحقت هذه المدینہ، حجم اس کی جمع آتی ہے حجوم، مقدار، کسی بھی چیز کی مقدار کو کہتے ہیں، ما حجم الاضرار التي لحقت هذه المدینہ، اس شہر کو پہنچنے والی مصیبتوں کی کیا مقدار ہے، کتنا نقصان ہوا، وقعت اضرار طفیفہ، تھوڑا سا نقصان ہوا اس شہر میں، ولم يقتل احد بسببه، اور کوئی بھی اس زلزلے کی وجہ سے قتل نہیں ہوا، یعنی کوئی بھی نہیں مرا۔ کیف کان شعورک عندما وقع الزلزال، جب زلزلہ ہوا تو آپ کو کیسے محسوس ہو رہا تھا، آپ کی فیلنگ کیا تھی؟ عندما وقعت الحزۃ الارضیہ، الحزۃ الارضیہ جھٹکے کو تھی، حز یحز حزا، جھٹکا دینا، جب زمینی جھٹکا واقع ہوا پہلا، تو خیل الی اننی ساموت، مجھے تو یہ خیال آیا کہ میں اب مر جاؤں گا، فنطقت بالشہادہ، تو میں نے کلمہ شہادت کہی، کم حزۃ کانت، کتنے جھٹکے تھے، وقعت 3 حزات ارضیہ، 3 جو ہے وہ زمینی جھٹکے تھے، الحمدللہ الذی نجانا من خطرها، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں نجات دی اس کے خطرے سے، لعل اللہ تعالی حفظنا من هذا الزلزال المدمر، شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی اس تباکن زلزلے سے، بالقرآن، قرآن کی وجہ سے، والدعوہ، دعوت کی وجہ سے،
المدمر، دمر یدمر، تدمیر، تباہ کرنا۔ آگے ما کان فی معنی الکوارث، کوئی بھی جو حوادثات ہوتے ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے تقریباً مختلف حادثات کے نام ہیں۔ الحوادث جمع حادثہ، کوارث جمع کارثہ مصیبت، مصائب جمع ہے مصیبہ یہ بھی مصیبت، غوائل جمع ہے غائلہ یہ بھی مصیبت یا مہلکہ کہتے ہیں۔ النکبات جمع ہے نکبتن کی یہ بھی مصیبت۔ المحن، محن یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ما یمتحن بہ الانسان من بلیہ او مصیبہ، وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان کو جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے، جیسے محن یمحن محنن، اس کا معنی ہے جربہ ام اختبرہ، امتحان لینا۔ الاحن، احن یہ جمع ہے احنا کی، احنا جو ہے وہ مصیبت اور تکلیفوں کو کہتے ہیں۔ بلایا بلیہ یہ بھی مصیبت۔ خطوب یہ بھی خطب کی جمع ہے، امر عظیم بڑا معاملہ۔ مہالک مہلک آندھی۔ الزلازل زلزال۔ الہزات الارض یہ زمینی جھٹکے۔ الفیضانات فیضانت ان کی جمع ہے تو یہ سیلاب۔ السیول سیل کی جمع یہ بھی سیلاب کو کہتے ہیں۔ انفجار دھماکہ۔ براکین برکان کی جمع برکان، آتش فشاں۔ عواصف عاصفہ کی جمع آندھی۔ العاصیر، عاصیر اعصار کی جمع اس کا معنی تپیڑا۔ الضباب جمع ہے اضبہ کی، اضبہ کہتے ہیں دھند۔ الوقائع واقعات، اور الملاحم یعنی الحرب الشدید ملحمہ کی جمع ہے۔ الحروب جنگ، حرب کی جمع ہے۔ معارک معرکہ لڑائی۔ مذابح مذبح ذبح ہونے کی جگہ یعنی قتل گاہ۔ المجازر البشریہ انسانی ذبح گاہ یعنی جہاں انسان ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ القتل الجماعی اجتماعی قتل۔ المقابر الجماعیہ اجتماعی قبریں۔ یہ تمام الفاظ تقریباً جو ہے تقریباً یہ 30 سے زیادہ الفاظ ہیں جو کہ مصائب حوادثات پر دلالت کرتے ہیں، ان کو بھی یاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔